وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 329 آیت نمبر 188-189. آج کا موضوع، کیا ہم ریاکاری میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی. یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 188. لفظی ترجمہ: لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو کہ فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دوبارہ یہ ترجمہ سن لیں. لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا. آپ خیال نہ کرو ان لوگوں کو جو خوش ہیں اپنے کرتوتوں پر. وَيُحِبُّونَ، اور چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیے ہیں. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو تم خیال نہ کرو کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، مذکورہ آیات کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا گزشتہ مضمون پر نظر ڈال لیتے ہیں. گزشتہ مضمون میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 186 ہے اس میں یہ بتایا تھا
کہ اے مومنو تمہاری آزمائش کی جائے گی مال اور جان میں، تمہارے مالوں اور جانوں میں، اور تمہیں اہل کتاب اور مشرکوں سے تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، لیکن تمہارا کام جو ہے صبر اور تقوی ہے، یعنی اپنے جو تمہارا موٹو ہے زندگی کا، اللہ کی بندگی، اس پر تم ڈٹے رہو، قائم رہو اور تقوی کی روش اختیار کر لو تو بے شک یہ بہتر ہے، اور یہ ایسے کاموں سے ہے جن کا عزم کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو دوسری آیت ہے 187 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے انہوں نے کتاب کا حق ادا نہیں کیا اور اس کو اپنی پس پش ڈال دیا اور اس کے عوض معمولی مفاد حاصل کر لیا، تو کہیں ایسا نہ ہو اے مسلمانوں کہ تم بھی اس قرآن کو پس پش ڈال دو اور اس کے عوض دنیا کا حقیر مفاد لے لو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بہت برا ہوگا۔ اور آج جو ہے آپ نے ترجمہ سنا، وہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے جو کام بھی کیے ہیں اس پر وہ خوش ہیں، یعنی وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ خوش ہیں۔ اس کی میں تفصیل بیان کروں گا تو بعض لوگ شاید خفا ہو جائیں۔ یعنی دیکھیں، یعنی مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر ایک نماز پڑھانے والا شخص لوگوں کو فرقہ واریت میں مبتلا کرتا ہے اور پھر بھی علامہ کہلانا چاہتا ہے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیا ہے، فرقہ واریت میں مبتلا ہے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح مطلب اور شعبے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، سخی ہو سکتا ہے جو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے اور پھر وہ مشہور ہونا چاہتا ہے، یا بہت سے لوگ ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت ٹو دی پوائنٹ حدیث ہے اس کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم سب سے پہلے 3 آدمیوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی، اس میں ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ تینوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ عالم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہاری کارگزاری، تو وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے دین کا علم حاصل کیا، بہت سختیاں گزاری، یہ وہ، اور میں نے پھر ساری زندگی تیرے دین کی تبلیغ میں گزار دی، لوگوں کو آپ کا دین پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ فرشتے بھی کہیں گے، گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ یہ جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ دیکھو تم نے دین کا علم حاصل تو کیا، لیکن اس لیے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، علامہ کہیں، اور وہ تمہیں کہہ دیا گیا، تمہاری نیت یہ تھی، وہ تمہیں کہہ دیا گیا، اب یہاں کیا مانگنے آئے ہو؟ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سخی کو لایا جائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ بھئی تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ مال میں نے کمایا اور تیری راہ میں لٹایا، ساری زندگی میرا یہی طریقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ فرشتے بھی اس کے جھوٹ کی گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ دیکھو تم نے جو مال خرچ کیا ہے وہ اس لیے، نیت تمہاری یہ تھی کہ تمہیں لوگ سخی داتا کہیں، تو فقط قیل لک، تمہیں کہہ دیا گیا، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شہید کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کارگزاری کے بارے میں، اے اللہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا، اوروں کو بھی قتل کیا، خود بھی جان دے دی، اور میں نے تیرے راستے میں قتال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو یہ قتال اس لیے کیا
نیت تمہاری یہ تھی کہ تمہیں لوگ بہادر جری کہیں، انک جریٌ، تم جری بہادر مشہور ہو جاؤ، فقط قیل لک، وہ تمہیں کہہ دیا گیا، تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دیکھیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ تو ہماری رگ رگ سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے، اور یہ بات جو ہے یعنی آپ دل کے من کے سچے بنے، من کے جھوٹے نہ بنے، اور نیت کو خالص کریں، نیت کو خالص کریں۔ اور یعنی اس آیت میں یعنی جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ نیت کو خالص کرے انسان، اللہ کے لیے زندگی کو خاص کرے، زندگی اللہ کے لیے گزارے، جان خرچ کرے، جان کو لگائے اللہ کی راہ میں، مال کو خرچ کرے، تو نیت اس میں خالص ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میں یہ وقت بھی لگا رہا ہوں، پیسہ بھی لگا رہا ہوں، اور تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ایک خالص نیت رکھنی چاہیے۔ دیکھیں یہاں اس آیت میں بڑا گہرا مضمون ہے، اگر آپ سوچیں، ایک انداز ہے اس کے، یعنی جو بیان کا انداز ہے وہ کچھ مختلف ہے، یعنی اس میں جو پڑھنے والا ہے، جو قاری قرآن ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ خیال نہ کرنا ایسے لوگوں کے بارے میں جو وہ کر رہے ہیں، در حقیقت وہ ان کی نیت نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، اور وہ اپنی تعریف چاہتے ہیں، جو حقیقت میں یعنی جس کے لیے وہ کام نہیں کر رہے، یعنی ان کے کاموں میں للہیت تو نہیں ہے، لیکن وہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سے القابات آپ دیکھ لیں، بعض علماء نے اپنے ساتھ القابات لگائے ہوئے، القابات ہیں، اور وہ مثال یہ میں نے خود اپنا مشاہدہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہو، اور اس پہ خوش ہوتے ہیں، القاب لگانے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ایک جگہ میں ایک مسجد میں ایک درس میں شریک تھا، اور ایک یعنی صاحب درس دے رہے تھے، تو میں نے گنے، ان کا ایک کتابچہ بھی تھا ساتھ دیا گیا، یا جو بھی کتاب تھی، اب تو مجھے زیادہ یاد بھی نہیں ہے، لیکن وہ میں نے پڑھا تو ان کے نام کے ساتھ پہلے جو ہے 8 القابات لکھے ہوئے تھے، حافظ، قاری اور وغیرہ وغیرہ، اب مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن میں نے گنے، تھوڑا سا میں حیران رہ گیا کہ بھئی 8 القابات ہیں ان سے پہلے، اور لوگ پھر اب ظاہر ہے کہ ان کی رضامندی سے لکھے گئے ہوں گے وہ نام۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں، آپ تقریر کے لیے کوئی آتا ہے تو پہلے القابات جو ہیں وہ کہے جاتے ہیں، جس نیت سے بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ یعنی ایسی تعریفیں لوگ کرنا، اپنی تعریفیں کہلوانا چاہتے ہیں۔ میں یہ صرف علماء کی ایک قسم کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ تمام ہماری جو زندگی ہے وہ انہی خود نمائی سے پر ہے۔ خود نمائی پہ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ خود نمائی تو نہیں شیوہ ارباب وفا، جن کو جلنا ہے وہ آرام سے جل جاتے ہیں۔ تو دیکھیں خود نمائی جو ہے ایک اچھا وصف نہیں ہے، لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، یہ آیت، اس میں بہت زیادہ سبق ہے۔ پہلے تو مخاطب کو کہا گیا ہے کہ تم یہ خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی تعریف تو چاہتے ہیں لیکن وہ کام تو وہ کر نہیں رہے۔ بہت سے پیران کرام ایسے ہیں، مشائخ کرام ایسے ہیں جو اپنے ساتھ مشائخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کام، وہ ڈیوٹی تھی نہیں کر رہے، وہ تو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف تو نہیں بلا رہے۔ میرے اتنے مرید ہو گئے اور اتنے ہو گئے اور یہ ہو گیا، دیکھو، ہاں، اس طریقے سے
یا اس طرح بعض لوگ جو ہیں دین کا اور مزید کام کر رہے ہیں، عالم بظاہر عالم ہیں، ظاہر ہوں گے، لیکن اپنے ساتھ القابات لکھ لیتے ہیں اور پھر انہیں القابات کے ساتھ ان کی وہ کی جاتی ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ دین تک محدود نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہر جگہ ایسا، یعنی جو میں نے حدیث سنائی نا اس میں ایک عالم تھا، ایک شہید تھا، ایک سخی تھا. تو ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. اور یہ خود نمائی جو ہے، یہ عجب اسے کہتے ہیں، خود پسندی، یہ ایک نفس کی اخلاق رذیلہ میں شامل ہے. اور انسان جو ہے اپنی تعریف چاہتا ہے. تعریف تو دیکھیں اللہ کی ہے، بڑائی اور تعریف یہ خالص اللہ کی ہے. الحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے بڑائی ہے ہی نہیں. اللہ بڑا ہے، باقی تو ہم سب اس کے خدمت گزار ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے نوکر ہیں، اس کے غلام ہیں. آپ اگر اپنا کام کر رہے ہو تو آپ لوگوں میں اپنی تعریف کیوں چاہتے ہو؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف کیوں کہلوانا چاہتے ہو؟ اور باقاعدہ لوگ اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے. اور وہ 23 مارچ کو آپ دیکھتے ہیں نا، جو قومی اعزازات کی ایوان صدر میں تقریب ہوتی ہے تو گویے کو لایا جاتا ہے، اداکاروں کو لایا جاتا ہے، ان کو میڈل دیے جاتے ہیں، یا مختلف شعبہ زندگی میں وہ نشان پاکستان دیا جاتا ہے، صدر صاحب دیتے ہیں. تو باقاعدہ وہاں اس کو کھڑا کر کے اس کی تعریفوں کے قلابے میں لائے جاتے ہیں کہ یہ ان کے کرتوت ہیں اور یہ ان کے کارنامے ہیں، اور اس کی پاداش میں ان کو یہ نشان دیا جاتا ہے. تو تعریف اپنی سننا یا خواہش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. تعریف کرنے والے کے منہ میں خاک ڈالنے کا کہا ہے. اور کوئی ایک مجھے پورا وہ واقعہ تو نہیں یاد، لیکن وہ تعریف کسی نے کسی کی تعریف کی تو حضور نے فرمایا اس کو، تعریف کرنے والے کو، کہ تم نے تو اسے ہلاک کر دیا. تو خیر یہ ایک اخلاق رذیلہ ہے جو انسان میں موجود ہے. انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے، اور اللہ کی رضا کے لیے یعنی کام کرے. کاموں میں دیکھیں، ہر کام میں، مومن کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے. اگر للہیت نہیں ہو تو پھر وہ ریاکاری ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، ریاکار کہلاتا ہے. نمازی کو اللہ تعالیٰ نے ریاکار کہا ہے سورہ ماعون میں. فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون. نماز کے مقصد سے غافل ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں یہ لوگ. آج کیا حال ہے آپ دیکھ لیں. ہمارا کام تو یعنی ہماری یہ ایک الگ تو نہیں ہے، اسے سے جڑا ہوا ہے، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم من حیث القوم ریاکار ہیں. اور ریاکاری کہتے کسے ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ بھی آپ غور کریں. اللہ جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے تو وہ غیر اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں. دیکھیں، ریاکاری کے ہمارے جو مروجہ دستور ہے، یا جو ہم جس معنی میں لیتے ہیں ریاکاری، کہیں اس سے وسیع مفہوم ہے اس کا. ریاکاری تو ہم کہ بھئی یہ دیکھو ریاکاری کر رہا ہے، یعنی چھوٹا ایک محدود مفہوم لیتے ہیں. ریاکاری کا مفہوم جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے. سامعین کرام، ریا دکھلاوا، غیر اللہ کے لیے جو آپ کام کریں وہ ریاکاری ہے. نماز پڑھیں ریاکاری سے تو وہ شرک بن جاتی ہے. روزہ رکھیں دکھلاوے کے لیے وہ شرک بن جاتی ہے. صدقہ دیں، یہ حدیث کی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، صدقہ دیں ریاکاری سے تو وہ شرک بن جاتا ہے. من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا.
شرک کو دیکھیں، شرک آپ جانیں نا شرک ہے کیا. کوئی عمل غیر اللہ کے لیے آپ کریں، چاہے آپ یا غیر اللہ کے حکم سے کریں، تو وہ ریاکاری ہے، شرک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے. تو ہماری تو آج کل جو بھی ہمارا دین ہے وہ تو دیکھیں، زندگی اللہ کے لیے تو ہم گزارنا نہیں چاہتے، تو باقی تو غیر اللہ کے لیے آپ گزار رہے ہیں، اور غیر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا جو ہے وہ ریاکاری میں شمار ہوگا. اور ان کے لیے ان آیات میں عذاب کی وعید بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ تم یہ خیال نہیں کرنا کہ وہ آگ سے خلاصی پا جائیں گے، چھوٹ جائیں گے. نہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. اور یہ تو بادشاہی کس کی ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہ میں ہوں، میں عذاب دینے پر قادر ہوں، اور ان کو عذاب میں دوں گا. بادشاہ میں دوں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میرے پاس ہے، اور میں ہر چیز پر قادر ہوں. تو یہ لوگ جو بظاہر نیک اعمال کر رہے ہیں، بظاہر اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن نیت ان کی للہیت کی نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اور یہ اپنی تعریفیں چاہتے ہیں، ایسے نیک کام کر کے اپنے لیے القابات سمیٹنا چاہتے ہیں اور تعریفیں سمیٹنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ تم یہ خیال نہ کرنا کہ یہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے. ایک مرتبہ پھر میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، بڑی اہم آیت ہے. لا تحسبن الذین یفرحون، تم خیال نہ کرنا کہ جو خوش ہوتے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں. ایک سخی ہے، وہ روزانہ جو ہے کھانا تقسیم کرتا ہے، مثال کے طور پہ کھانا پکوا کے 5000 مریضوں کو، یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور پھر وہ کیمرے والوں کو بلا لیتا ہے، میڈیا والوں کو بلا لیتا ہے کہ دیکھو یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے اور میں بڑا سخی داتا ہوں. اور پھر وہ اس سے انٹرویو بھی لیتے ہیں کہ بھئی یہ جذبہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا، آپ تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں. یعنی نیت خالص نہ ہو اللہ کی تو وہ پھر ریاکاری بن جاتی ہے. اور وہ یعنی یہ ریاکار جو ہے یہ اپنی تعریفیں چاہتا ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ وہ کہلائے یا اس کی تعریف کی جائے جو اس نے کام نہیں کیا. یعنی اگر ایک شہید اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس کی نیت اگر خالص اللہ کے لیے نہیں ہے لڑنے کی، تو وہ تو اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا، اور یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ مجھے بھئی تم غازی کہو، میں اللہ کی راہ میں جنگ کر کے آیا ہوں، اور میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو، مجھ پہ پھولوں کی بتیاں برساؤ کہ میں جنگ میں حصہ لیا ہے اور میں فاتح بن کے آیا ہوں. تو بہرحال یہ انداز جو ہے نا، اس میں یہ خیال مت کرنا یہ 2 مرتبہ آیا ہے ایک آیت میں. آیت نمبر 188 کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب. تو تم ایسا ان کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھ لینا کہیں کہ یہ عذاب سے محفوظ ہیں، انہوں نے تو بڑے اچھے کام کیے ہیں، یہ علامہ ہیں، مفتی صاحب ہیں، فلانا ہیں، ڈمکانا ہیں، اور چلو ان کے تو اب درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو. یہ تو اللہ کی راہ میں جان دے دی، ساری زندگی مال خرچ کرتے ہوئے گزار دی، ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے گزار دی. نیت میں للہیت نہیں تھی، خلوص نہیں تھا، دنیا کے لیے کیا. بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اپنی تعریفوں کے ٹوکرے سمیٹنا چاہتے ہیں اور تعریفیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا طویل مضمون ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے، لیکن آپ کو سوچنا ہوگا. اور
اس میں آگے آیت جو ہے وہ میں ترجمہ آپ کو پڑھ لیتا ہوں، تو جتنا بھی ہو سکا اس میں ہم بات کر لیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے باری باری آنے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں خاوندان عقل کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیاماً کھڑے، قعوداً بیٹھے، وعلی جنوبہم اور لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے تو یہ سب کچھ باطل نہیں پیدا کیا، بامقصد پیدا کیا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ سنا دیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، تم خیال نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کرتوتوں پر، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو ان کاموں پر جو انہوں نے در حقیقت کیے نہیں ہیں۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو تم خیال نہ کرنا کہ ان کو عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کو ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔